وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 43، درس کا نمبر ہے 2362. آج کا موضوع، کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے عملاً انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 43. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. اے نبی، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی گئی ہو. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. بے شک آپ کا رب جو ہے بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ ہے اور آخری مضامین ہے اور مضمون کو تھوڑا سا سمیٹا جا رہا ہے. اور آج کی جو آیت ہے اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں یہی تھا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علیہا افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. اور ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. دیکھیں،
آج کا جو سبق ہے اللہ، اس میں ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، تو اس میں یہی بات ہے کہ یعنی ہمیشہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان کی تعلیم کا مذاق اڑایا گیا ہے اور ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ مضمون اصل میں تو داعی کو ہے، یعنی پہلا خطاب جو یعنی وہ بات تو ٹھیک ہے کہ پہلے مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ہر زمانے میں جو داعیان اللہ کی طرف جو بلانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری لوگ تکذیب کریں گے، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تو تم نے اس کا یعنی اس پہ رد عمل تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ تو رد عمل تو یہ ہے کہ بس رسول کے ذمے، داعی کے ذمے صرف پہنچانا ہے، اور باقی لوگ کیا رسپانس دیتے ہیں اس سے داعی کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میرے دعوت کو ماننے والے کتنے ہیں اور نہ ماننے والے کتنے ہیں اور کیوں نہیں مان رہے وہ لوگ، یعنی یہ اس میں یہ مضمون ہے جو آیت نمبر 43 ہے نا، اس میں یہ مضمون ہے۔ داعی کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو یہ یعنی داعی تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ لوگوں نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں سامنے کا، لوگوں نے یعنی آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا اور یہ اب اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختصر بات ہے، اور اللہ کی طرف جو بھی بلائے گا تو عام جو لوگ ہیں جو دنیا کے دھوکے میں ہیں وہ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہر زمانے سے ایسا آپ لگا لیں، قوم نوح کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پھر قوم عاد، پھر قوم سمود، قوم لوط، قوم ابراہیم، پھر قوم موسیٰ، فرعون، ان سب نے پیغمبروں کی تکذیب کی، یعنی اکثریت نے تکذیب کی۔ تو اس میں صرف سبق یہ ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کا آپ اپنا فرض پورا کریں۔ آپ کی دعوت پر لبیک کون کہتا ہے یا انکار کون کرتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میں سے کوئی بھی اگر کسی کو اچھے راستے کی طرف بلائے تو دیکھیں وضاحت کر دینا، دعوت دینا، وضاحت کر دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا یعنی جو رزلٹ ہے اس کا یعنی توقع نہیں رکھنی چاہیے، پھر اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ دیکھیں مبلغ جو ہے یہ ایک بات قیمتی ہے جو میں اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، داعی جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ اس نے بلا دیا، جو بیٹھے گا تو منزل پہ پہنچ جائے گا، جو نہیں بیٹھے گا تو وہ نہیں پہنچے گا۔ میں اس کی تھوڑی سی مثال آپ کو دے دوں، یہ بات ذرا اہم ہے کہ سفر ہے، کسی آپ نے یعنی ایک آدمی ہے، میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں مردان کا نام لے لوں گا، مردان میں یعنی 10 آدمی ہیں، ان سب کو انعام ملنا ہے لاہور میں، بہت بڑا انعام لاہور میں ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، بہت بڑا انعام۔ تو اب وہ 10 آدمی ہیں، تو یہ کھڑے ہوئے لاری اڈے پہ جہاں سے بسیں جاتی ہیں لاہور کے لیے۔ اب یہ 10 آدمیوں سے 2 آدمی تو اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں انعام ملے گا،
اور یقینی ہے، تو بس کا ٹکٹ جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہے مثال کے طور پہ، یعنی جو جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے مہنگا ہے، مطلب قیمتی ٹکٹ ہے، مثال ہے نا، تو مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر جدوجہد بھی ہے، مثال کے طور پہ مردان سے لاہور کا فاصلہ زیادہ ہے، سفر کی صعوبت ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے اور جانا ہے، تو 10 میں سے 2 یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ اطلاع درست ہے کہ ہمیں لاہور جا کر ایک بہت بڑا انعام ملے گا۔ 8 جو ہے وہ شک و شبے میں رہ جاتے ہیں، تذبذب میں رہ جاتے ہیں کہ یار یہ جو اطلاع دینے والا ہے ہمیں تو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ تو اب گاڑی ہے مثال کے طور پہ، لاہور کی گاڑی ہے، یہ ایک مثال ہے، میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ لاہور کی گاڑی ہے اور وہ یعنی جانا ہے اس کو رات 9 بجے، اب 10 لوگوں میں سے 2 لوگ تو ٹکٹ لے لیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، محنت کا عزم کر لیتے ہیں، سفر کی صعوبتیں اٹھانے کا عزم کر لیتے ہیں اور بس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو باقی یہ 8 لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار ٹکٹ بھی بڑا مہنگا ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، اے سی بھی نہیں ہے، اور یہ ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے، جس نے ہمیں خبر دیا اس پر ہمیں یقین بھی نہیں ہے، تو نہ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ نہ ٹکٹ خریدتے ہیں نہ بس میں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اچھا وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے لیکن گاڑی میں نہیں بیٹھتے یہ تھوڑا سا موڑ آ گیا کہانی میں۔ زبان سے سارے 10 کے 10 کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اور انعام لینا ہے، لیکن 2 لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ خریدتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو باقی 8 لوگ جو ہیں کہ نہیں وہ تو ہاں ہم جائیں گے، جانا ہے، جائیں گے، جانا ہے، اور ہو سکتا ہے ہمیں ویسے ہی انعام مل جائے، یہیں بیٹھے بیٹھے انعام مل جائے۔ تو اب وہ 8 لوگ جو ہیں وہ تو رہ گئے۔ یہ اسی طرح مثال میں دے رہا ہوں کہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام، بہت بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اللہ انعام کیا ہے؟ ملاقات۔ قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں، دیدار، تقرب، یہ تینوں باتیں میں نے قرآن سے کی ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے پاس، عند ملیک، تقرب، اس کے پاس، اس کے قریب۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں۔ اب جب رب کو تک رہے ہیں تو ملاقات بھی ہو گئی، دیدار بھی ہو گیا اور تقرب بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جناب یہ پیغمبر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کے راستے پر دوڑ لگاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کو منزل بنانے کا کہہ دیتا ہے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنے کی ہدایت کر دیتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نماز، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور انی وجہت وجہی للذی، یہ بھی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے رسول کی طرف سے کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، اور زبان حال سے کہو کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں۔ تو اب بہت پیغمبر کی بات پر جو لوگ یقین کر لیتے ہیں، میں نے ایمان کا لفظ قصدن نہیں بولے،
کیونکہ ایمان کا لفظ میں بولوں گا تو آپ روایتی طور پہ مطلب لے لیں گے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی. وہ ہمارے مسجد میں کبھی کبھی اعلان ہوتا ہے نا کسی کا، تو پشتو میں کہتے ہیں ایماندارو، یعنی جس کا ترجمہ اے ایمان والو. تو یہ ایک اصطلاحی لفظ بن گیا ہے، بس ہماری زبان میں استعمال کیا ہے، ایماندار ایماندار. دیکھیں یہ سب کچھ دین روایت رہ گیا ہے، بس ہمیں تو یقین ہے نہیں، تو ایمان والے کیسے ہو گئے؟ ہمارا یقین ہے دنیا پر، تو ہم اللہ والے کیسے ہو گئے؟ ہم تو دنیا والے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ فرماتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. جزام بما کانوا یعملون، جو عمل کریں گے اس کا بدلہ ہوگا. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ آپ کو دار سلام، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. سلامتی کا گھر کیا ہے؟ جنت. جنت میں کیا ہے؟ اللہ، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور تقرب الہی. ہمیں یقین نہیں آتا. آج کے مسلمان کی جہاں تک میں بات کروں، وہ تو پیغمبر کی دعوت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی دعوت ہے کیا. دیکھیے میں آپ ہی میں پلا بڑا ہوں، آپ ہی کے معاشرے میں میں پیدا ہوا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا خیال ہے، کیا فکر ہے. ہمارے سارا خیال ظاہر کی طرف ہے، دنیا، ساری فکر، سارا منصوبہ، ساری امید دنیا سے. آپ دیکھ لیں نا اپنے اولاد کو کس طرح آپ دنیا کا گدھا بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ میں دیکھیں بعض اوقات بہت افسوس سے میں یہ الفاظ کہتا ہوں، ورنہ دنیا کی تعلیم بچوں کو دینا چاہیے، لیکن آخرت کو بھلا کر اگر آپ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ بے وقوفی ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ. آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تو آخرت سے تو ڈرتے نہیں ہیں، خوف خدا نہیں ہے، خوف آخرت نہیں ہے، قبر کے عذاب کا خوف نہیں ہے. موت کو تو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، بس ختم ہو گئے، مرے اور گئے، ختم. جبھی تو ہم نہ تو تیاری کرتے ہیں. دیکھیں قبر کی ایک زندگی ہے، اصل زندگی انسان کی موت کے بعد شروع ہو جائے گی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جو اصل زندگی، اس کے بعد موت نہیں ہے، صرف وہ خواب ہوگا. من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا لیا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا، کس نے جگا دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہاں ان سے کہا جائے گا یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے جو سچا ہے اور رسولوں نے سچ کہا. سبحان اللہ. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم نے رسول کی دعوت کو جھوٹ سمجھ لیا. ایک تو پہلی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم رسول کی دعوت کو سمجھے بھی نہیں کہ رسول کی دعوت ہے کیا. نمبر ایک بات، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. مجھے پتہ ہے، مجھے یعنی لوگ سننا نہیں چاہتے. عام طور پہ ہمارا ہفتہ وار درس ہوتا ہے ایک شہر سے تھوڑا سا الگ ہو کر. ایک لوگ رہتے ہیں، ایک روڈ ہے، اس پہ مکانات ہیں، 100-200 گھر ہوں گے. اتوار کے دن ہمارا درس ہوتا ہے یعنی درسگاہ میں، لیکن مقامی لوگوں میں سے ایک شخص بھی شامل نہیں ہوتا جو مقامی آبادی ہے. حالانکہ سب کو پتہ ہے
یعنی جب ہم آغاز کر رہے تھے درس کا تو ہم نے بڑا پبلسٹی کی تھی، پمفلٹ یہ وہ، تو پہلے دن تو آئے تھے لوگ سارے، تقریباً آئے تھے، بھرا ہوا تھا، جگہ بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے میری باتیں سنی اب کوئی بھی نہیں آتا، ایک بھی نہیں آتا، کیونکہ قصے کہانیاں اور وہ بہرحال آپ کو پتہ ہے۔ تو ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، لوگوں کا رسپانس نہیں ہے، یہ عام بس آیا ہے، یعنی ایک طریقہ چلا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم کو لوگ سمیت آج کے مسلمانوں کے ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ہم ایک ہی پڑھلے میں ہیں، ایک ایمان والے ہیں، اس میں تو ہم نہیں ہیں، ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ جو یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں اس میں ہندو بھی ہیں، آج کا مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھ مت والے بھی ہیں، سب چین، روس، امریکہ سب ایک ہی پڑھلے میں سمیت سعودی عرب والوں کی، ان کا یقین نہیں ہے آخرت پہ، آخرت، عذاب قبر، یوم حشر، اس سے ہمارا کوئی خوف نہیں ہے، نہ جنت کی کوئی امید ہے، نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے۔ ان ربک لذو مغفرہ وذو عقاب علیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، یعنی ذو مغفرہ، بہت بخشنے والا، بہت درگزر کرنے والا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہاں وذو عقاب علیم، ہمیں تو نہ بخشش چاہیے نہ عذاب کی، ہم یعنی یقین ہے اللہ کے عذاب پہ۔ دیکھیں یار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی بخشش نہ ہو تو پھر عذاب ہوگا، تم مجھے یہاں اپنے عمل سے ایسا عمل کرو کہ میں تمہیں بخش دوں اور تم پر رحم کروں۔ انسان دنیا میں آ کے یا تو اپنے آپ کو اللہ کے رحم کا مستحق بنا لیتا ہے اپنے عمل، اپنے یقین اور عمل سے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ میں اللہ کی عطا سے بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم اللہ کا غصہ کمانے پر کمر بستہ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں آج کا مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی لالچ نہیں ہے، مال اور جان اللہ کے لیے ہم وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلکہ آخرت پر تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی تعلیم کو ہمیشہ جھٹلایا گیا، اور یہ تو صدیاں ہو گئی، مسلمانوں کے عروج کا اتنا زمانہ نہیں ہے جتنا کہ اس کے زوال کا زمانہ ہے۔ 500 سال تک ہوگی آپ کی خلافت، یا جو بھی تھے، پھر تو بادشاہی کا دور تھا، ملک عادن، یعنی کاٹ کھانے والے بادشاہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو دور خلافت گزر گیا، پھر تو حالت گرتی چلی گئی ہے، اور پھر سینکڑوں صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم رسول کی دعوت کو بھلا چکے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین ختم ہو چکا ہے، روایات رہ گئی ہیں، یہ پانچ گانا ہے، نماز اور یہ روزے ہیں سال میں، اور زکاتیں ہیں، اور حج ہے اور عمرے۔ 20 لاکھ لوگ غالباً اس 2017، پہلے تو زیادہ ہوتے تھے، اب 10 لاکھ ہیں یا 20 لاکھ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن لاکھوں لوگ لبیک کہہ کے آ رہے ہیں، لیکن لبیک تو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، روایات ہیں بس۔ لبیک اللہم لبیک تو آپ کو یہاں پر کہنا چاہیے تھا، آپ
وہاں جا کے کہہ کے آتے ہیں اور پھر یہاں دنیا کو لبیک کہتے ہیں. واپس آتے ہیں ہماری ایک تلبیہ ہوتی ہے لبیک یا دنیا لبیک. اے دنیا حج تو ہم نے کر لیا، اب ہم تیرے پاس آ رہے ہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور ہم لبیک. یہ میں مذاق، دیکھیں میں مذاق قرآنی آیات کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. آپ کو ہنسانے کے لیے یا آپ کو مرعوب کرنے کے لیے میں ایسے کچھ کلمات کہوں کہ آپ مرعوب ہو جائیں یا ہنسیں یا روئیں، یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے ایجنڈا. آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا ہے. ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، رسول کی دعوت ہے اللہ کی طرف کہ تم اللہ کو لبیک کہہ دو. یہ ساری نماز جو ہے ہماری، یہ لبیک کا اظہار ہے. پہلا جو آپ تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں اللہ اکبر کا، اس کا مطلب یہی ہے لبیک. پھر آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی لبیک کا ایک ترجمہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. تو مسائل بڑے گمبھیر ہیں سامنے کرام. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. اے دائی، اے 2022 کے دائی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تم سے پہلے بھی جتنے داعیان گزر چکے ہیں ان کی بھی بات نہیں مانی گئی. لیکن اب ان کا معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں یہ توبہ کریں گے، مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ایمان کے مطابق عمل کریں گے تو ذو مغفرہ ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں، معاف کر دوں گا، میں انہیں بخش دوں گا. اور اگر انہوں نے داعی کی دعوت پر لبیک نہ کہا، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت پر یقین نہ کیا، رسول کی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا فیصلہ نہ کیا، رسول کے راستے پر نہ چلنے کا فیصلہ کر لیا اگر، تو میں بڑا عذاب دینے والا ہوں. وذو عقاب، بڑی دردناک سزا میں دوں گا. یہ کس کو؟ یہ آج کے مسلمان کو. دیکھیں دھوکے میں نہ رہیں، غلط امیدیں، غلط توقعات رب کے ساتھ. تو رب کا تو ایک قانون ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی. جس نے بھی رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلا. یہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو جہاں یہ پھر گیا میں پھیر دوں گا اس کو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں. بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم